یہ نصف صدی قبل اپنے خاندان سے شاید ہمیشہ کے لیے بچھڑ جانے والے بنگالی نژاد حیات علی کی کہانی ہے۔ حیات علی اب پاکستان کے شہر چکوال کی سڑکوں پر بھیک مانگتے دکھائی دیتے ہیں، مگر پاکستان سے ان کی محبت کبھی کم نہیں ہوئی۔ وہ مرنے سے پہلے اپنی جنم بھومی دیکھنا چاہتے ہیں، مگر سفری دستاویزات نہ ہونے کے باعث ان کی خواہش پوری ہونا ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ وہاں نام تھا حیات علی، فوج میں محمد حیات۔ تو آپ کی عمر کتنی تھی جب آپ بھرتی ہوئے فوج میں؟ 13 سال کا نزدیک۔ تو آپ کو ابھی جو بنگلہ اور جو بہاری زبانیں ہیں وہ آتی ہیں، ابھی یاد ہیں آپ کو؟ بالکل یاد ہے۔ بنگلہ بول لیتا ہوں، اردو بول لیتا ہوں، اچھا، ہندی بول لیتا ہوں۔ واہ۔ تو اسکول بھی آپ جاتے رہے؟ ہاں، مسجدوں میں پڑھتے تھے، مولوی پڑھاتے تھے۔ اچھا، تو آپ کا ادھر جو ہے نا وہ بنگلہ دیش میں وہ کون سا شہر تھا؟ دناج پور شہر۔ اچھا، تو ابھی آپ ادھر واپس جانا چاہتے ہیں؟ جی جانا چاہتے ہیں، بہت دل کرتا ہے۔ مکان ساری رات میں سوتے ہی۔ 70 سالہ بزرگ حیات علی کے کچھ رشتہ دار اب بھی بنگلہ دیش میں موجود ہیں، مگر وہ ان سے نہیں مل سکتے۔ اپنے عزیزوں سے ان کی خط و کتابت ہوئے بھی ایک عرصہ بیت چکا ہے۔ حیات علی بہاری ہیں اور سقوط ڈھاکہ کے وقت پاکستان کی فوج میں بھرتی ہوئے تھے۔ موجودہ بنگلہ دیش سے اس وقت بہاریوں کے علاوہ شاید ہی کوئی فوج میں بھرتی ہوئے تھے، لیکن پاک فوج میں بھرتی ہونے والے بہاریوں کو بنگلہ دیش میں غدار سمجھا جانے لگا۔ حیات علی کے مطابق اس کی جنم بھومی ضلع رنگپور کے نزدیک سرحدی شہر دینا ناتھ پور ہے، جہاں ان کا گاؤں پنچھا پل کے پاس بالو باڑی میں کالو ہوٹل کے پاس تھا۔ سقوط ڈھاکہ کے وقت حیات علی کی شادی مومنہ خاتون سے ہو چکی تھی اور ان کے والد منظور حسین اور والدہ ضیاء النساء بھی ان کے ساتھ رہتے تھے۔ حیات علی 3 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ ان کے 3 سگے چچا تھے اور ان کے والد کا تمباکو اور عطر وغیرہ کا اچھا خاصا کاروبار تھا۔ حیات علی کا بچپن گھر کے قریب موجود ندی سے مچھلیاں پکڑتے اور دوستوں کے کیرم بورڈ کھیلتے گزرا۔ حیات علی کا خیال ہے کہ ان دوستوں میں شاید ہی کوئی زندہ ہو۔ حیات علی 3-4 سال ہی اسکول گئے، البتہ وہ مدرسے میں مذہبی تعلیم حاصل کرتے رہے تھے۔ حیات علی کے مطابق بنگال کے حالات خراب ہوئے تو تقسیم سے کوئی سال بھر پہلے بہاری آبادیوں میں اعلانات ہوئے کہ پاکستان کی فوج میں بھرتی ہونے کے خواہش مند رابطہ کریں۔ موجودہ بنگلہ دیش کے اکثر بہاری خاندان پاکستان کے حمایتی تھے، چنانچہ حیات علی اپنے والدین کی مرضی سے پاک فوج میں بھرتی ہو گئے۔ سقوط ڈھاکہ ہوا تو حیات علی بھی ان ہزارہا فوجیوں میں شامل تھے جن کو بھارت کی قید میں جانا پڑا، اور وہ 3 سال اپنے ہی علاقے دینا ناتھ پور میں قید رہے۔ قید کے 3 سال ختم ہوئے تو حیات علی کو ڈھاکہ سے کراچی اور پھر پنجاب کے شہر چیچاوطنی بھیج دیا گیا، جہاں وہ ایک اسکول میں مقیم رہے جہاں بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے اور سپاہی بھی تھے۔ حیات علی کے مطابق ان کو فوج کی طرف سے 3,500 روپے بھی ملے اور کچھ دیگر فوجیوں کو مکان بھی الاٹ کیے گئے تھے۔ پہلے ان کی تنخواہ ہوتی تھی جو 400 کے لگ بھگ تھی۔ فوج سے فارغ ہونے کے بعد حیات علی کے پاکستان میں صرف 2 رشتہ دار تھے، جن میں ان کے ڈیرہ اسماعیل خان میں رہنے والے ایک چچا اور چکوال میں رہنے والی ایک پھپھی تھی۔ حیات علی چکوال آئے اور اپنے کاغذات اور رقم پھپھی کے پاس رکھوائے اور لاہور چلے گئے۔ اس دوران ان کی پھپھی اپنے خاندان سمیت امریکہ چلی گئی۔ چکوال میں ان کی پھپھی زاد رہ رہی تھی، جنہوں نے ان کے کچھ کاغذات اور کچھ رقم انہیں واپس کر دیے۔ حیات علی کا کہنا ہے کہ بہت سے بنگالی سپاہی واپس چلے گئے، مگر وہ نہ گئے کیونکہ وہ اس وقت ڈر گئے تھے کہ انہوں نے وہاں کے حالات خراب ہونے کے بارے میں بہت سی کہانیاں سن رکھی تھیں۔ ان کہانیوں میں بتایا جاتا ہے کہ بنگال کے جو بہاری پاکستان کی فوج میں بھرتی ہوئے تھے ان کو گھر اور سڑکوں سے اٹھا کر قتل کر دیا جاتا تھا کیونکہ وہ پاکستان کے حمایتی تھے۔ حیات علی کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش جانا خوف کے باعث ممکن نہ تھا، مگر پاکستان میں رہنا بھی آسان نہ تھا۔ فوج کی طرف سے انہیں کوئی پینشن نہ دی گئی تھی۔ لوگ ہمیں کہتے تھے کہ تم بنگالی ہو اور بنگلہ دیش واپس جاؤ۔ حیات علی کا کہنا ہے کہ ان کی ساری زندگی مختلف طعنے سنتے گزری ہے۔ بنگلہ دیش میں انہیں پاکستان کے ایجنٹ اور بنگال کے غدار کہا جاتا، جیل میں بھارتی انہیں بنگالی کہتے، جبکہ پاکستان میں انہیں بنگالی ہونے کے طعنے ملتے رہے۔ پاکستان میں شناختی کارڈ بننے شروع ہوئے تو حیات علی کا اندراج بھی ہو گیا اور انہیں باقاعدہ پاکستانی شناخت مل گئی، مگر انہوں نے کبھی اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔
सक़ूत ढाका के बाद उन्होंने वापस जाने की कोशिश नहीं की। तब उनके पास पाकिस्तानी सफरी दस्तावेज तो थी मगर पैसे न थे, चनाचा वो घर वापस न जा सके। 10 साल कबल चकवाल में रहते हुए उनके कागजात जलकर ज़ाया हो गए और नए बनवाना मुश्किल हो गया, मगर उनके दिल में आबाई वतन जाने की ख्वाहिश तेज हो गई। हयात अली को एक बार पंजाब पुलिस ने मशकूक समझते हुए गिरफ्तार भी कर लिया था, मगर चंद दिन बाद खुद ही छोड़ भी दिया। हयात अली अब भी अपनी मादरी जबान बिहारी बोल सकते हैं, उन्हें बंगला जबान भी आती थी, मगर अब वो ज्यादा बेहतर नहीं बोल सकते। अब वो उर्दू बोलते हैं, मगर कुछ पंजाबी भी बोल सकते हैं। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया था, जिसे पाकिस्तान में सक़ूत ढाका कहा जाता है, और आज इसको 51 साल हो चुके हैं। इस तवील अरसे में हयात अली का अपने खानदान से महज चंद बार खत के जरिए राब्ता हुआ और फिर वो भी खत्म हो गया। हयात अली ने एक बार अपने खानदान को डाकखाने के जरिए चंद हजार रुपए और कपड़े भी भेजे थे, और वहां से उनके खानदान की तस्वीर भी आईं, मगर दस्तावेजात के साथ सब कुछ जल गया। हयात अली अब चकवाल शहर के एक इलाके पीर बुखारी के पास बहुत छोटे से कमरे में रहते हैं, जिसका किराया 600 रुपए है। चकवाल में 2-3 बंगाली खानदान भी रहते हैं, जिन्हें अब हयात अली अपना रिश्तेदार गनदानते हैं और गाहे बगाहे उनसे मिलते रहते हैं। हयात अली अब 70 साल से जायद हो चुके हैं और अपनी जन्मभूमि को देखना उनकी शदीद ख्वाहिश है। इस ख्वाहिश के पूरा होने का उन्हें अब भी यकीन है। वो चाहते हैं कि वो अपने वतन वापस जाएं और वहां पर मरे जहां वो पैदा हुए थे। उनका हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि उन जैसे बहुत से लोगों की यही ख्वाहिश है जो पाकिस्तान भर में रह रहे हैं। हयात अली का कहना है कि बिहारियों ने पाकिस्तान की हमेशा हिमायत की है और अब भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, मगर उनके खानदानों और अजीजों से मिलना उनका हक है, और ये हक सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान ही उन्हें दे सकती है।